یہ فیصل آباد کے نجی بینک میں لوٹ مار، 5 ڈاکو 1.25 کروڑ لے کر فرار، کاؤنٹر کے ساتھ اے ٹی ایم کا بھی صفایا کر دیا گیا، گارڈز پر تشدد، اسلحہ چھین لیا گیا، پولیس کی سستی ہمیشہ کی طرح تاخیر سے پہنچی، ایک ڈاکو کی تصویر سٹی 41 نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد کے نجی بینک میں لوٹ مار، 5 ڈاکو 1.25 کروڑ لے کر فرار، کاؤنٹر کے ساتھ اے ٹی ایم کا بھی صفایا کر گئے، گارڈز پر تشدد، اسلحہ بھی چھین لیا، پولیس کی سستی ہمیشہ کی طرح تاخیر سے پہنچی، ایک ڈاکو کی تصویر سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ فیصل آباد میں ڈاکو راج، پولیس لگام ڈالنے میں ناکام، تھانہ سیور لائن کے علاقہ میں نجی بینک میں ڈکیتی کی بڑی واردات، 5 ڈاکو 1.25 کروڑ کی رقم لے اڑے، کاؤنٹر کے ساتھ اے ٹی ایم کا بھی صفایا کر دیا، گارڈ پر تشدد کیا، اسلحہ بھی چھین لیا۔ سی پی او فیصل آباد عثمان اکرم گوندل، ایس پی لائرپور ٹاؤن، ایس پی سی آئی اے موقع پر پہنچے، بولے فرانزک ٹیم شواہد اکٹھے کر رہی ہے، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ 5 ڈاکو موٹر سائیکل پہ آئے اور بینک کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، ڈاکوؤں نے گارڈ کو یرغمال بنایا اور لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے، پولیس تاخیر سے پہنچی۔ 5 سے 6 لوگ تھے، انہوں نے بینک کو باہر سے وائی لاک سے بند کر دیا ہے، ایک بندہ ادھر سے پیچھے سے بھاگ گیا دیوار پھلان کے، اور متعلقہ پولیس آئی ہے، انہوں نے پھر دروازہ توڑ کے لوگوں کو باہر نکالا ہے۔ مین روڈ پہ یہ بینک ہے، پولیس کی طرف سے کوئی کام نہیں صحیح طرح کیا جا رہا۔ جانب بینک میں ڈکیتی کرنے والے گینگ ممبر کی تصویر سٹی 41 نے حاصل کر لی، تصویر میں ڈاکو کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ڈاکو کے چہرے سے شناخت کے لیے نادرا سے مدد مانگ لی۔ پولیس حکام کے مطابق ڈاکوؤں کو جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لاتے ہوئے جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سعد کمال کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کے لیے کام شروع، غیر ملکی غیر قانونی مقیم افراد کا سروے کرانے کا فیصلہ کیا گیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خفیہ ایجنسیاں رپورٹ مرتب کریں گی۔ حکومت پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں چنیوٹ میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے غیر قانونی مقیم افراد کے سروے کرانے کی ہدایت کر دی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خفیہ ایجنسیاں رپورٹ مرتب کریں گی۔ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے تحت ہم جو کمیٹی اپنا ڈسٹرکٹ کا کام کر رہی ہے اس میں یہ ڈسکس بھی ہو چکا ہے، جو عناصر ہیں یا جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں ان کی پہلے ہم لسٹ بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری جو پولیس ہے، اسپیشل برانچ ہے اور تمام ادارے مل کر ورک کر رہے ہیں اور پولیس بھی اس میں پوری طرح سے معاون۔ ڈپٹی کمشنر کی چنیوٹ میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی وارننگ، مقررہ تاریخ کے بعد کارروائی ہوگی۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ کھاد کی قیمتوں کے حوالے سے مسائل کم نہ ہو سکے، فیصل آباد کے کسانوں کے لیے کھاد سرکاری قیمت پر حاصل کرنا ناممکن ہو گیا، ڈی اے پی اور یوریا کھاد بلیک میں فروخت ہونے لگی۔ فیصل آباد میں کسان کھاد کے لیے پریشان، بلیک مارکیٹنگ بھی عروج پر پہنچ گئی، ذخیرہ اندوز کاشتکاروں کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق نے بتایا کہ سرکاری نرخوں پر اب کہیں بھی کھاد میسر نہیں، کھاد کی عدم دستیابی سے کسان لٹ گیا ہے، گراں فروش منہ مانگی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا جو 15 اکتوبر ہے وہ ہمارا کنولے کا سیزن ہے کہ 15 اکتوبر اور 20 اکتوبر تک ہم کنولے کی فصل لگا سکتے ہیں اور نومبر کے فرسٹ ویک سے ہم گندم کی فصل لگائیں گے۔ تو اس کے لیے جو اب مارکیٹ میں ہمارا فارمر جا رہا ہے تو ایک تو بلیک میں مل رہی ہے اور دوسری اویلیبلٹی اس کی نہ ہونے کے برابر میں۔ مہنگی کھاد خریدنا بس میں نہیں رہا، کھاد کا استعمال کم کریں تو پیداوار کا ہدف حاصل نہیں ہوگا، کاشتکار بھی برس پڑے، حکومت سے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور منتیں کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، آپ میں کھاد آ رہی ہے جی، ٹرک آ رہا ہے ہمارا جی، سٹور میں آ رہا ہے، تو ہمیں یوریا کھاد بھی مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہی اور ڈی اے پی بھی نظر نہیں ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جتنی ہم نے گندم اگوانی ہے جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اس کے مطابق ہر ایریے میں یوریا کھاد اور ڈی اے پی کھاد کا سٹاک کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ گندم اور دیگر زرعی اجناس کی بہتر پیداوار کے لیے کاشتکاروں کے لیے کھاد کا حصول حکومتی اور انتظامی دعووں کے باوجود خواب بن گیا ہے، کھاد کی روز بروز کنٹرول ریٹ پر خریداری ناممکن ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ محکمہ لائف اسٹاک فیصل آباد کی عدم توجہ، ضلع کے 28 ویٹنری ہسپتالوں کی تعمیر و مرمت التوا کا شکار، خستہ حال ویٹنری ہسپتالوں کے تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈز جاری نہ کیے جا سکے۔
فیصل آباد ضلع کے 28 ویٹرنری ہسپتالوں کی بلڈنگ زبو حالی کا شکار، تعمیر و مرمت نہ ہونے سے ویٹرنری ہسپتال کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ سیول ویٹرنری ہسپتال فیصل آباد کی بلڈنگ ترقیاتی کاموں کی منتظر ہے۔ ڈجکوٹ ٹھیکری والا کی سیول ڈسپنسری کی عمارت بھی خستہ حال۔ NA 106 کے 8 ویٹرنری ہسپتالوں کی بلڈنگز کی بھی تعمیر و مرمت نہ ہو سکی۔ NA 105 کے 5 ویٹرنری ہسپتال کی عمارت بھی توجہ کی منتظر ہے۔ NA 101 کے 3، NA 102 کے 3 ویٹرنری ہسپتالوں کی بلڈنگ زبو حالی کا شکار ہیں۔ سمندری کے 1 ویٹرنری ہسپتال کی بلڈنگ بھی خراب ہے۔ چک جھمرا کے 6 ویٹرنری ہسپتال بھی متعلقہ اداروں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فیصل آباد ضلع کے 28 ویٹرنری تعمیراتی کاموں کے لیے ابھی تک فنڈز کا اجرا نہ ہو سکا۔ کیمرہ مین کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ چناب چوک فیصل آباد میں سگنل لائٹس خراب، ٹریفک کا نظام درہم برہم، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لمبی قطاریں معمول بن گئیں۔ گھنٹوں ٹریفک بلاک رہنے پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ ضلعی انتظامیہ نے خراب ٹریفک سگنلز کو بحال کیا، نہ ہی اہلکار بے ہنگم ٹریفک پر قابو پا سکے۔ شہری سگنل لائٹس ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عرصے دراز سے سگنل لائٹس خراب ہیں، کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ٹریفک والوں کی وجہ نال میرے بڑے بھائی دا بھی ایکسیڈنٹ ہویا ہے، بڑا زبردست، اسی بہت پریشان ہاں۔ جدو دیکھ لو انہاں نوں اشارے بند ہے نے، کوئی ٹریفک دا نظام نہیں چلا رہے، نہ کوئی انہاں دی گل بات، نہ کوئی اس طرح رو پان واسطے فٹافٹ اگے آ جانے، چلان کرنے واسطے فٹافٹ اگے آئے نے۔ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ٹریفک، روز مرہ ٹریفک ادھر یعنی کہ چلتی ہے، بڑی گاڑیاں چلتی ہیں جس کی وجہ سے حادثات بہت زیادہ ہیں۔ اشارے اس کے جو خراب پڑے ہیں، کوئی ٹوٹے پڑے ہیں، آئے دن یہ چلان کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ کوئی اس جگہ پہ ان کا قانون نہیں ہے۔ طالب علموں کا کہنا تھا کہ پاس ہی یونیورسٹی ہے، اکثر حادثات رونما ہوتے ہیں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے میرا دوست بھی اپنی موٹر سائیکل سے گرا ہے، مگر ضلعی انتظامیہ نے تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یونیورسٹی کا مین راستہ بھی اور یہاں چاروں طرف سے ٹریفک سگنل ناکام کر رہے، اور آج کل میرے دوست کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی وجہ سے کہ چاروں طرف سے ٹریفک آتی ہے، تو یہ ٹریفک لائٹ کی خرابی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس میں یونیورسٹی کی جو طلبات ان کو چلنے میں بہت اور سڑک پار کرنے میں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی ٹریفک سگنل نہیں چل رہا ہے، اور ایک تو وارڈنز والے بھی نہیں ہوتے، ٹریفک پولیس والے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، تو یہاں سے چاروں طرف سے ٹریفک آتی جاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پیدل چلنے والے کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ شہریوں نے CTO سے ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے خراب سگنلز فوری ٹھیک کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار، اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے ریٹس میں فرق برقرار۔ صنعتکاروں کی ڈالر کی خرید و فروخت بینکوں سے مشروط کرنے کی اپیل۔ دوسری طرف نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی کوششیں رنگ لے آئیں، یورپ کے لیے پاکستان کے GSP+ اسٹیٹس میں توسیع کر دی گئی۔ حکومتی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ سابقہ صدر FCCI ضیاء علمدار حسین کہتے ہیں، فیصل آباد میں آج بھی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے ریٹس میں کافی فرق ہے۔ حکومت ڈالر کے بلیک میں فروخت ہونے پر بھی توجہ دے۔ صنعتکاروں نے حکومت سے ڈالر کی خرید و فروخت بینکوں سے مشروط کرنے کی اپیل کی ہے۔ کسی ایکسچینج کمپنی نے ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، ان کا یہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے۔ کوئی ایسا اسٹیٹ بینک کا رول نہیں ہے کہ آپ جو ہے امیڈیٹلی اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اپنے ڈالر، ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارے اپنے ڈالر ہوتے ہیں، ہم ان ڈالرز کو ایز اے ٹریولنگ یوز کر سکے۔ GCC ممالک کے بعد یورپی یونین نے بھی پاکستان کے ساتھ فری ٹریڈ جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ نگران وفاقی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹری گوہر اعجاز نے یورپین ممبران پارلیمنٹ کو GSP+ کی توسیع کے لیے راضی کر لیا۔ پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس 31 دسمبر کو ختم ہو رہا تھا۔ گوہر اعجاز کی کاوش سے پاکستان کو 2027 تک GSP+ اسٹیٹس مل گیا، جس سے پاکستانی برآمدات کو لاحق خطرات کم ہوں گے۔ یورپ کا شمار پاکستان کی بڑی منڈی میں ہوتا ہے۔ بیشتر ممالک پاکستان سے برآمدات کرتے ہیں۔ GSP+ اسٹیٹس ملنے سے برآمدی سیکٹر کی نیٹ ویئر، بیڈ ویئر، ٹاول و دیگر انڈسٹری مستفید ہوں گی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈالر میں کمی اور روپیہ تگڑا ہونے کے مثبت اثرات۔ کارساز کمپنی کیا لکی موٹرز نے گاڑیوں کی قیمتوں میں 1 سے 5 لاکھ روپے کمی کر دی۔ کیا موٹرز کی گاڑی پکانٹو کی قیمت 1 لاکھ روپے کم، نئی قیمت
38,50,000 रुपए हो गई। किया स्पोर्टिश FWD की कीमत में 1.5 लाख रुपए की कमी, नई कीमत 87,70,000 रुपए हो गई। किया सोरेंटो की कीमत में 5 लाख रुपए की कमी की गई, नई कीमत 1,03,00,000 रुपए हो गई। किया सोरेंटो 3.5 की कीमत भी 5 लाख रुपए कम, नई कीमत 1,12,90,000 रुपए हो गई। बिजली के वार अवाम बेहाल, नेपरा का अवाम को एक और झटका, बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिजली की कीमत को ब्रेक न लग सकी, निगरान हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका दे दिया। फी यूनिट ₹1.71 महंगा, शहरी बिजला उठे। बोले हुकूमत के बेरहमाना फैसले थमने का नाम नहीं ले रहे, घरों की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही, भारी बिल कैसे अदा करें, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। पिछले महीने मुझे 28,000 बिल आया था, इस महीने भी फिर 25,000 बिल आया, ठीक है ना। और आने वाले वक्त में जबकि आप बता रहे हैं कि बिजली फिर महंगी हो गई है, तो फिर जारी सी बात है बंदा खुदकुशी करेगा और क्या करेगा। मामला ऐसे हैं कि 30 दिन बंदा मजदूरी करता है, 20 दिन के पैसे इनको देने पड़ते हैं और 10 दिन में किचन भी चलाना है, बच्चों की फीसें भी देनी है, उनके जूते कपड़े हर चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत मुश्किल हुई है। शहरियों का मजीद कहना था 25,000 रुपए बिल आता है, तनख्वाहें कम है, कहाँ से अदा करे, हुकूमत होश के नाखून ले। पहले तो बिल 2-3 हज़ार रुपया आता था, अब आ रहा 10,000 रुपया, 12,000 रुपया। माड़े बंदे गरीब आदमी हैं, चिंची रिक्शा चलाते हैं, लेकिन घर का निज़ाम नहीं चल रहा। हर चीज़ पे अब पिछली बार जो मेरा बिल आया था 4,000, इस बार मुझे 9,000 रुपये का बिल आ गया। मैं एक दुकानदार हूँ, कैसे बिल अफोर्ड करूँगा। आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई में पिसे अवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में पुरवकार तकरीब, सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली गई। असातिज़ा और तलबा ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निशावर किए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद इस कायनात के लिए बाइसे रहमत और फख्र है। व्हाइट रोज स्कूल फैसलाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। मिसेस जाहिद भट्ट ने महफिल मिलाद में खसूसी शिरकत की। उस्तादा और तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूबसूरत नातों की शक्ल में अकीदत पेश किए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमें बहैसियत मुसलमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उसवा हसना पर अमल पैरा होने की जरूरत है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। नामवर नावल निगार अदीब मुस्तंसर हुसैन तारड़ की किताबों की तकरीब रोनमाई का इनकाद गवर्नमेंट विमेन यूनिवर्सिटी में किया गया। डीन शोबा लैंग्वेज नमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सफीर अवान, चेयरमैन शोबा इंग्लिश GC प्रोफेसर मजहर हयात ने खुसूसी शिरकत की। वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में नामवर नॉवल निगार अदीब मुस्तहसन हुसैन तारड़ की किताबों की तकरीब रुनामाई हुई, जिसमें डीन शोबा लैंग्वेजेस नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर सफीर अवान, चेयरमैन शोबा इंग्लिश GCU प्रोफेसर मजहर हयात ने खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर सफीर अवान ने मुस्तहसन हुसैन तारड़ की किताबों पर तबसरा किया। ये लैंग्वेजेस सीख के और अपने सकाफती विरसे को दीगर बैनुल-अक़वामी ज़ुबानों में मुंतकिल करके हम अपना सॉफ्ट इमेज बतौर रियासत के, बतौर माशरत के दुनिया को दिखा सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सफीर अवान ने मुस्तहसन हुसैन तारड़ की लिखी हुई किताबें फ्रिगेल टाइम्स एंड सोर ऑफ सरस्वती पर ब्रीफिंग दी। प्रोफेसर मजहर हयात का कहना था कि तलबा को मुख्तलिफ शोबों और जुबानों पर अबूर हासिल होना चाहिए। हमें ज़रूरत है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है उसको इस अंदाज में उसका इस्तेमाल करें जिसमें हमारी जो एक तालीमी काविशों जो है उसको भी एक मदद मिले और जो हमारा एक मईशत है उसको भी ये मजबूत करे। आजकल के दौर में नौजवान किताब से दूर होते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल में ये चीज बावर करवाने की जरूरत है कि किताब का कोई नेमो बदल नहीं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में कुरानी खताती के दिलकश फनपारों की नुमाइश की सदारत डायरेक्टर इब्रार आलम ने की। रंगों का हसीन इम्तिजाज लिए मुनफरिद शाहकार देखने वालों के दिल में उतर गए।
فیصل آباد آرٹ کونسل میں ربیع الاول کی مناسبت سے 12 روزہ قرآنی خطاطی نمائش کا آخری روز نمائش کی صدارت ڈائریکٹر ابرار عالم نے کی، جس میں پاکستان بھر سے مختلف آرٹسٹوں نے اپنے فن پارے آویزاں کیے۔ آرٹسٹ محمد عابد کا کہنا تھا خطاطی نمائش میں شہریوں نے خوب دلچسپی لی۔ پینٹنگ، یہ میری پینٹنگ نائف ورک ہے، اس میں برش کا استعمال نہیں ہوا کسی بھی جگہ پہ، بیس پہ صرف برش کا استعمال ہوا۔ یہ نائف ہے انگریب، اس کو انگریب بولتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ سے ریورس نکالا یہ لفظ، یہ جو وڈ قلم سے لکھائی ہوئی ہے اور ریورس لفظ نکالے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً جتنے پروفیشنل آرٹسٹ ہیں یہاں موجود ہیں۔ قرآنی خطاطی نمائش میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی، خوب داد بخشی گئی۔ طلبہ نے بھی نمائش کے انعقاد کو سراہا۔ یہاں پہ بہت سارے اسکول آئے تھے اور میں نے یہاں پینٹنگ بھی کیا۔ یہ پروفیشنل کام بھی بہت پیارا ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ اس سے ہمیں تمام اسکولوں کو دیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ آفیشلی طور پر آیا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا، اس طرح ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں ہونا چاہیے۔ تمام آرٹسٹوں نے اپنے فن پاروں کے ذریعے دین اسلام سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار خوبصورت رنگوں کے ذریعے کیا۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ کردہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ہائر ایجوکیشن انٹر کالجیٹ کھیلوں کے مقابلے میں صوبائی سطح پر ٹوبا کی فٹ بال ٹیم نے میدان مار دیا۔ فٹ بال ٹیم ٹرافی کے لیے پہنچی تو شاندار استقبال کیا گیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کی فٹ بال ٹیم نے صوبائی سطح پر فائنل میچ میں لاہور کی ٹیم کو ہرا کر ٹرافی اپنے نام کی۔ بوائز ڈگری کالج میں فٹ بال ٹیم میں تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے اساتذہ اور شہری کا نام روشن کیا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی ٹوبا کی مٹی زرخیز ہے۔